اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اگلے پینل کے شرکاء کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ محمد شعیب ارشد صاحب جو لنڈن سے تشریف لائے ہیں، قدیر صاحب سویڈن سے، خاک صاحب ڈاکٹر مقصود UK سے، اور سید مولود احمد صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس سے۔ تو اس وقت جو موضوع جس پر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے پینل سے، وہ ہیں مالی قربانیاں اور چندہ چاند۔ مذہب جہاں پر مالی قربانی مانگتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ قادیان میں جس سے ہم سب چھوڑ کر آئے ہیں، وہاں پر ایک چندہ جات کی ایک لمبی جو ہے لسٹ، اور لوگ اس پہ کافی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اب جہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو چندہ جاری کیے تھے وہ ایک بوجھ تھے ہمارے اوپر، احمدیوں کے اوپر؟ اور کیونکہ اس سلسلے میں کافی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کون سے چندہ جات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع کیے تھے؟ میں شعیب سے ہی آغاز کروں گا ڈسکشن کا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کے بارے میں کافی سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت 196 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کے آیت 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس خرچ کا کسی پر احسان نہیں رکھتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اس کا اجر پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مومنین ہیں اس کے اوپر ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تحریرات میں مال کو خرچ کرنے کے بارے میں جا بجا ہدایات دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے نمود و نمائش کے لیے تو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے ناپسند فرمایا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ چیز غور کرنے کے قابل ہے کہ آپ اپنی تحریرات میں، خاص طور پہ انہوں نے مجموعہ اشتہارات میں جو ان کے اشتہارات شائع ہوئے ہیں، اس کی جلد 3 کے اندر ایک اشتہار ہے جو صفحہ 156 پر پڑھا جا سکتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ آغاز میں ان کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں آئے تھے تو ان کو بھی مالی مدد کی ضرورت تھی، اور ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے ان کی مالی مدد کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بہت پیش تھے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آغاز میں ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے بار بار اپنی جماعت کو ماہانہ چندہ ادا کرنے کا کہا، لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اس کی شرح کتنی ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ہر ایک کو ماہانہ چندہ ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ 1 پیسہ ہو۔ آپ نے 1 آنا کا ذکر کیا، 1 پیسے کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق چندہ ادا کریں۔ اس کے اندر جو آپ بار بار لوگوں کو مال خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو فرماتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ان دونوں کو پسند نہیں اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کو بھی پسند کرے اور مال کو بھی پسند کرے۔ ایک وقت میں یا تو آپ مال کو پسند کر سکتے ہیں یا اللہ کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے کہ طاقت کہ کتنا خرچ کرنا ہے یا کتنا اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ آپ نے لوگوں کے اوپر چھوڑا ہے، ان کی ثواب دید پہ چھوڑا ہے، خود کوئی اس کی شرح مقرر نہیں کی۔ اچھا، چونکہ آپ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے بیت المال کے انچارج میں ہیں، تو میں یہ سوال کرنا پسند کروں گا کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں اس وقت کتنے چندے جو ہیں رائج ہیں؟
جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے اندر چندوں کی جو شرح ہے یا جو چندوں کی تعداد ہے وہ بالکل وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں آپ نے مقرر فرمائی تھی. جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابتدا میں چندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ اصلاح پسند ابھی تو ہم ریزی کی سٹیج کے اوپر ہے، تو ہمیں بھی چندوں کی ضرورت ہے. لیکن جو چندہ جو حضرت جمعہ صاحب نے ابھی تک فرمایا ہے وہ رستگاری فنڈ ہے. اس کو صرف نام رستگاری فنڈ کا دیا گیا ہے. وہ چندہ ایک بیسک چندہ ہے، اس کی کوئی شرح مقرر نہیں کی. اس کے علاوہ جو چندہ وصیت ہے، جو وصیت کرے گا وہ چندہ وصیت دے گا، جو کہ آپشنل ہے، آپشنل چندہ ہے جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق ہے. اور جمعہ صاحب نے اس کے اوپر وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو رستگاری فنڈ ہے، جو رستگاری کا جو چندہ ابھی انہوں نے رائج کیا ہے، جب جیسے جیسے وقت گزرے گا اور جماعت کی ابتدائی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو یہ چندہ ختم کر دیا جائے گا. یہ کوئی مستقل چندہ نہیں ہے. اور ہم واپس جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسلام کی زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دیا تھا، جو زکوٰۃ کا جو ہمیں بتایا ہے فرض، ہم اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے. یہ رستگاری فنڈ مستقل چندہ نہیں ہے. قاری صاحب، اس سلسلے میں آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ 1-2 چندے سے شروع ہونے والی جماعت احمدیہ قادیان اب 3 درجن سے زیادہ چندوں کے اوپر جو ہے ایک طرح کا ٹیکس لوگوں کے اوپر لگائے ہوئے احمدیوں کے اوپر، جو کہ انہیں دینا پڑتا ہے، جو کہ تمام ہی چندے لازمی ہیں. تو اس سلسلے میں کیا آپ یہ درست چیز ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ بالکل درست نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایسی کوئی چیز نہیں مقرر کی تھی. تو یہ جماعت احمدیہ کا یہ مالی نظام اور جو چندے لاگو کیے ہیں یہ بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہیں. یہاں پر شعیب صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اللہ کی محبت یا مال کی محبت، یہ دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. ہم اگر فرض کریں اگر یہ مالی نظام جو جماعت احمدیہ میں رائج ہے اس کو کسی سمجھ لیا جائے کہ یہ شاید جائز ہو، تو مجھے بتایا جائے کہ جو پیسہ آتا ہے اس کے بعد نگران اس کو اپنے پرسنل اکاؤنٹس بنائے، کبھی پاناما میں بنائے، کبھی کسی اور جگہ میں بنائے، پھر اپنے رشتہ داروں کو ڈائریکٹرز بنا دے، ان کے نام پر اکاؤنٹس بنا دے. تو کیا یہ مال کی محبت ہے کہ اللہ کی محبت میں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، ہر عقل مند اس سے سمجھ سکتا ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی باہیلہ مذہب کبھی بنام وطن. تو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے یہ لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے. یہ بالکل کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی، نہ ہی قرآن کی تعلیم تھی. تو یہ میری طرف سے تو اس کا یہی جواب ہے. مولوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کہتے ہیں کہ جو چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم، صدقہ خیرات جو ہیں وہ تو گھر سے شروع ہوتے ہیں، گھر میں دیے جاتے ہیں سب سے پہلے. تو جماعت احمدیہ قادیان میں جہاں 48 چندے ہیں، وہاں احمدیوں کی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ کیا ان کی حالت ہمیں دن بدن مالی حالت امپروو ہوتی نظر آتی ہے، علمی حالت اور فائنینشلی، جیسے کہ ہم دوسری کمیونٹیز میں دیکھتے ہیں، جیسے آغا خان کمیونٹی ہے دوسری، جہاں پر بھی چندوں کے نظام ہیں لیکن وہاں پر لوگوں کی حالت بہت اچھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ. یہ بڑا ایک تکلیف دہ موضوع ہے، ٹاپک ہے، لیکن ہیں حقائق، اور حقائق عام طور پہ تلخ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جیسے شعیب صاحب نے بات شروع کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 چندے جو تھے، ایک اختیاری چندہ تھا، آپ کے اختیار میں تھا،
کہ آپ وصیت کریں اور پھر اسے ادا کریں، اس کی ایک شرح تھی، اور ایک چندہ عام تھا، اور یہ دو جو چندے تھے ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ مسیح اول جو تھے وہ ایک لمبا عرصہ تک انہی دو چندوں سے اپنے سارے کام کرتے رہے. اخباریں بھی چھپتی تھی، پبلیکیشن بھی ہوتی تھی، حضور کی کتب بھی چھپتی تھی، یتیم خانہ بھی چلتا تھا، ہاسپٹل بھی چلتا تھا، اس کے علاوہ بے شمار اور کام جو رفائی کام تھے وہ بھی ہوتے تھے. اور پھر وہ کہیں بھی اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بالکل شروع میں جب ابھی لوگ جماعت ابھی نہیں بنی تھی، اس وقت حضور کو کچھ مشکلات پیش آئیں، حضور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال کھڑا کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کیے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول کی زندگی تک تقریباً 3.5 لاکھ، ایک محتاط اندازہ ہے، اس وقت حضور نے بھی فرمایا، کسی میں جگہ پڑھا بھی ہے کہ 3.5 لاکھ لوگوں کے قریب لوگ تھے. تو 3.5 لاکھ لوگ تھوڑے نہیں ہوتے، بہت بڑی جماعت بن جاتی ہے. تو انہی دو چندوں سے جو مسیح موعود علیہ السلام نے شروع کیا تھا، ان سے وہ سارے کام کرتے چلے گئے اور وہ ہوتے رہے، کوئی چندہ اضافی نہیں لگایا حضور نے بھی، خلیفۃ مسیح اول نے بھی. تو اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ جوں تعداد بڑھتی گئی ہے، وہی دو چندے اگر رہتے اور اگر ان کو پراپر طریقے سے مینج کیا جاتا، پراپر طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جاتا، ان کو پراپرلی ڈسکلوز کیا جاتا کہ اتنی ہماری، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک تھا سارا کچھ. میں ابھی تھوڑی دیر میں اس طرف بھی آؤں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس طرح اور خلیفۃ مسیح اول کس طریقے سے ماہانہ طور پر اس چیز کو ڈسکلوز کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دو چندے ہی پراپر طریقے سے چلتے رہتے تو سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے تھے. اور ایک بڑی اچھی بات ابھی کل ہی حضور نے، جو سب کے پہلے بھی حضور بتاتے تھے، کل ہی ابھی حضور نے ایک سوال و جواب میں کسی ہمارے دوست نے سوال کیا تو حضور نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو رستگاری فنڈ ہے یا یہ دوسرا چندہ وصیت ہے، یہ مطلب ٹیمپریری ہے، اس کو پرماننٹ نہیں کرنا. پرماننٹ ہم واپس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا گیا نظام تھا اس کی طرف جائیں گے، وہ زکوٰۃ ہے. اور وہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ سارے اقتصادی جو ہماری ضروریات ہیں، ہماری ساری اقتصادیات کو سنبھالے گا. بالکل. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو احمدیوں کی جو آپ کا سوال تھا کہ جو حالت ہے، میں یہاں ٹائم نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے سفید پوش احمدیوں کو جانتا ہوں کہ جو بیچارے، جن کی مالی حالت بہت کمزور ہے، ابھی بھی ہیں، اور جو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی تھی، لیکن کئی دفعہ لوگ ہم جو جا کے چھپ کے ان کو کچھ دے دیتے تھے. سارا سال وہ جماعت کی خدمت کرتے تھے، کوئی انکم کا ذریعہ نہیں تھا. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں ان ملکوں میں تو چلیں گورنمنٹ کچھ دے دیتی ہے، قطعاً کوئی جماعت کی طرف سے ان کو ہیلپ نہیں ملتی تھی. ہاں یہ درست ہے کہ ربوہ کے اندر جو کچھ لوگ رہتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن جو الوصیت کا وصیت کا جو نظام تھا، جو مقصد تھا مسیح موعود علیہ السلام کا کہ پوری جماعت کو کی مدد بھی کی جائے اور اس کو اقتصادیات کا، وہ بالکل پورا نہیں ہوا. کیونکہ جو اسلامک کانسیپٹ آف زکوٰۃ ہے وہ اس کا بھی بیسک نقطہ تو یہی ہے کہ غریب تر نہ ہوتا چلا جائے اور امیر ترین نہ ہوتا چلا جائے، ایک لیول جو ہے برقرار رہے. بالکل. تو ہمیں یہ لیول جو ہے ایک ایکولیبریم ہو. بالکل. تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیول جو ہے ہمیں احمدیہ جماعت میں قطع نظر اس کے کہ وہاں پر 45 چندے اور بے شمار قربانیاں ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر جو ایکویلیبرم نہیں ہے، ایک لیول نہیں ہے، غریب سے غریب تک ہو رہے ہیں اور امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مال کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہے.
اس کے اندر چاہے وہ مال اکٹھا کرنے والے ہوں یا وہ لوگ ہوں جو مال دینے والے ہیں. امیر لوگ جو ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق چندے نہیں دیتے، ان کو یہ ان کا انفرادی فرض ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جماعت کو فورس نہیں کسی کو کرنا چاہیے کہ اتنا چندہ آپ کو دینا چاہیے، لیکن یہ ان کی انفرادی فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دیں. میں یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. آپ حضرت مہدی موعود فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 33-34 کے اوپر فرماتے ہیں کہ سو اے اسلام کے عظیم مقتدر لوگوں، دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اسی اصلاحی کارخانہ کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری توجہ اور اپنے سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے، اور اس سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق خدمت ادا کر دینا چاہیے. جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری دینا چاہتا ہو وہ اس حق کو واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے، اور اسی فریضہ کو خالصتاً اللہ نظر مقرر کر کے اس کی ادا میں تخلف یا سہل انگاری کو روا نہ رکھے. آگے میں کچھ لائنیں چھوڑ دیتا ہوں. آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا. یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے میں نہیں کرتا، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں. انہوں نے اپنے اوپر بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، آپ لوگوں نے خود دینا ہے. تو میں جو مومنین ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دے. چندہ دینے میں بالکل دریغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لینے والوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو فورس کریں یا یہ بتائیں کہ یہ شرح ہے. تو یہ میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں چندے جمع ہوتے تھے تو وہاں پر کیا سسٹم تھا، اس کا جو ٹرانسپیرنسی کا کیا سسٹم رائج تھا؟ سید مولود صاحب اس بارے میں مجھ سے بہت بہتر معلومات رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اس کی رپورٹس موجود ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت مولوی نور الدین صاحب باقاعدہ ریویو آف ریلیجن میں ماہانہ آمد اور اس کے اخراجات شائع فرماتے رہے کہ یہ آمد ہوئی ہے، یہ اخراجات ہوئے ہیں. ایک ٹرانسپیرنٹ نظام تھا، لیکن خلیفہ اول کی وفات کے بعد اس کو کیوں بند کر دیا گیا، وہ ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں قائم رہی، یہ چیز خود ثابت کرتی ہے کہ کچھ گڑبڑ اس کے بعد ہو گئی تھی. ہم جب الوصیت پڑھتے ہیں تو اس میں جب حضرت مسیح علیہ السلام نے وصیت کا نظام کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس میں لوگ 10% دیں، اور ایک بہت عالمگیر اور عظیم آمد کا بھی ذکر فرما دیا، تو وہ بظاہر اس وقت انہونی باتیں لگتی تھیں. تو آپ نے بلکہ اس کو لکھ بھی دیا وہاں پہ کہ مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ یہ اموال کیوں کر جمع ہوں گے، مجھے فکر اس بات کا ہے کہ جب وہ ہاتھ جن میں یہ اموال آئیں گے وہ ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ اول کی وفات کے بعد ٹھوکر کھائی گئی، وہ ٹرانسپیرنسی ختم کی گئی، اور آج اس کی سٹیج یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاناما میں مغلیہ خاندان کے اکاؤنٹس بن چکے ہیں، خاندان کے افراد اس میں شامل ہیں، ڈائریکٹرز بنائے گئے ہیں. تو یہ واضح ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے. مومنین
آج بھی موجود ہیں، جماعت احمدیہ میں موجود ہیں، قربانی دیتے ہیں، لیکن جن ہاتھوں میں یہ مال آتے ہیں، اموال آتے ہیں، ان کے رویے کیا ہیں؟ کیا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پہ چلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ میرا جی جواب مولوی ہے. صاحب، آپ نے کافی اس میں ریسرچ کی ہے، اس میں تو اس میں کچھ ہمیں بتائیں. جی یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت امام مہدی علیہ السلام نے باقاعدگی سے جو خزانہ تھا، بیت المال تھا، اس کی رپورٹ کو ماہانہ باقاعدہ آڈیٹرز کے دستخطوں کے ساتھ، اکاؤنٹنٹس کے دستخطوں کے ساتھ باقاعدہ ہر مہینے اس کو شائع کیا. اور میرے پاس تقریباً کوئی 25-30 کے قریب رپورٹیں موجود ہیں. اور وہ ایسا زبردست سسٹم تھا کہ پچھلے مہینے کا جو بیلنس بچتا تھا اس کو کیری فارورڈ کر کے آگے، تو اس کے بعد اس مہینے کی جو کلیکشنز اور اس مہینے کے جو خرچے ہوتے تھے وہ پوری ڈیٹیل. اور حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ایک پائی، روپیہ آنا اور پائی، یعنی ایک ایک چیز جو ہے، یہ بھی نہیں کہ راؤنڈ کر دیے جائیں فگر، اس کو ایک ایک پائی کو بھی حساب کر کے باقاعدہ اس کو بیلنس کر کے اور وہ چھاپتے تھے. اور ڈسکلوجر تھا، جو مرضی اس کو دیکھے. اور یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جب فرمان تھا کہ اس کو جاری رکھیں، خلیفۃ مسیح اول نے اس کو اپنی پوری زندگی جاری رکھا 1914 تک. اور پھر میں نے اس کو کوشش کی کہ آگے بھی دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا، مطلب وہ چلتا رہا. جس مہینے خلیفۃ مسیح اول فوت ہوئے ہیں، جی ایگزیکٹلی اس مہینے کے اگلے مہینے میں سے لے کر 2012-13 تک میں یہ ریسرچ کرتا رہا ہوں، کہیں سے مجھے وہ رپورٹ نہیں ملی، کسی جگہ سے. تو یہ صاف چیز بتاتی ہے کہ یہ نہ صرف مالی بدعنوانی اور یہ بددیانتیاں وہیں سے شروع ہو گئی تھی. یہ جیسے حضور اکثر فرماتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ جو شروع ہوئی تھی وہ اس کی سب وہیں سے لپیٹ دی گئی تھی. تو یہ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس چیز کو شروع کیا، کس نے اختیار دیا ہے کہ اس کو بند کیا جائے، کیوں بند کیا گیا، اس کا جواب دینا چاہیے. بالکل. اچھا، میں شعیب صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ جماعت احمدی اصلاح پسند اپنے ابتدائی مراحل میں ہے اور ہمارا بھی چندہ کلیکٹنگ سسٹم اور اکاؤنٹس وغیرہ موجود ہیں، تو اس سلسلے میں جو ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے یا کیے جا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم جو سسٹم سیٹ اپ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو چندہ کلیکٹ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں، اور جو اکاؤنٹس ہیں وہ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اس کو ابھی ہمارے اتنی ریسورسز نہیں ہیں اور اتنی زیادہ اسٹرکچر نہیں ہے کہ ہر ملک کے اکاؤنٹس میں بہت زیادہ انکم بھی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی انکم ہے. لیکن جو ہم نے ابھی حال ہی کے اندر ایک سیٹ اپ کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ تمام ممالک کی جو رپورٹس ہیں وہ اکٹھی ہو کے ایک کنسولیڈیٹڈ رپورٹ جو ہوگی وہ بنے گی، اور ہر سال جلسے کے اوپر حضور کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، جو پھر عوام کو بھی جو بھی دیکھنا چاہے اس کو بتا دی جائے گی. جو دوست بھی چاہیں گے، ہاں جی، کوئی بھی ہمارے ممبر چاہیں، وہ آ کے ان کو جواز ہوگا، ان کے پاس جواز ہوگا، اور وہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، لفظ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس رپورٹ کو، ماہانہ رپورٹ کو، سال کی رپورٹ کو، کیونکہ ابھی ہمارا جماعت جو ہے یہ تخم ریزی کی سٹیج پہ ہے، تو تعداد اتنی نہیں ہے، اور یہ ہم ماہانہ اس کو ابھی نہیں بنتا اس کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سال کے اینڈ پہ، جون کے ایئر اینڈ ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے، تاکہ جون کے جب وہ کنسالیڈیٹڈ سٹیٹمنٹس جیسے کہ شعیب صاحب نے بتایا کہ وہ بن جائیں گی اور وہ پورے سال کو کور کریں گی، کیونکہ اگست میں جلسہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ریڈی ہوں گی. اس کو کچھ ٹائم لگے گا، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور وہی کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرتے رہے ہیں.
میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور اس چھوٹے سے سیشن کا میں عبدالستار عیدی کے نام کرتا ہوں، جو ایمانداری کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اگرچہ ان کے پاس بے شمار پیسہ انہوں نے پاکستان میں جمع کیا اور بے شمار لوگوں نے بینیفٹس ان سے اٹھائے، لیکن ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی کسی قسم کا مالی گھبن جو ہے یا کوئی ایسے آف شور اکاؤنٹس ان کے نام سے بنے ہوں جہاں پیسہ شفٹ کیا گیا ہو. تو یہ ایک عظیم مثال ہے ہم سب کے لیے. تو میں سب کا شکر گزار ہوں جو یہاں پر آئے، اور اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.